دوستوں اداورز ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کے حاضر ہوئی جو کہ غزہ کے بارے میں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی متعدد بار غزہ کے اوپر مختلف کالم لکھتی رہی ہوں، لیکن اس وقت غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ میرا اگلا کالم بھی غزہ کے بارے میں ہی ہے، اور اس وقت بہت ساری دنیا میں جو ہے اس کے جو یہ جو جنگ ہے اس کے جو ثمرات ہیں وہ اب کھل کے دنیا کے اوپر سامنے آنے شروع ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ اپنے جو میرے خیالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ غزہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کھلا جیل بن چکا ہے۔ پانی، بجلی، خوراک، ادویات اور بنیادی سہولتوں کا جہاں بے انتہا شدید بحران ہے۔ اسرائیلی حملے جان بوجھ کر پناہ گزینوں، ان کے کیمپوں، اسپتالوں، اسکولوں، یہاں تک کہ امداد کے منتظر فلسطینی بچوں کو حملوں کا نشانہ بناتے چلے آ رہے ہیں۔ ہزاروں بچوں کی اموات اور لاکھوں انسانوں کی جسمانی معذوری عالمی ضمیر کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس جنگ کے نفسیاتی طور پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پر تو ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ غزہ اس وقت انسانی المیہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جاری بمباری، محاصرے اور انسانی امداد کی بندش نے لاکھوں فلسطینیوں کو بھوک، بیماری اور خوف کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ غزہ جو کہ ایک کثیر آبادی والا علاقہ ہے، جہاں اس وقت 23 لاکھ سے زائد لوگ یعنی 2.3 ملین لوگ انتہائی محدود وسائل میں نہایت قابل رحم زندگی گزار رہے ہیں۔ حماس کے حملوں سے شروع ہونے والی اس جنگ میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں بڑی تعداد معصوم بچوں اور خواتین کی تھی۔ اقوام متحدہ جو کہ اب امریکہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے یا بالکل ایک بے جان ادارہ بن چکا ہے، اس نے بھی اس ساری صورتحال کو تباہ کن اور ناقابل قبول کہہ کر اپنی خلاصی کر لی ہے۔ اسرائیل نہ صرف غزہ پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ بین الاقوامی اپیلوں کو بھی مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ جنگ بندی کی بھی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ غزہ کی صورتحال آج کی دنیا میں انسانیت کے لیے سب سے بڑا کڑا امتحان ہے۔ اگر عالمی ادارے، طاقتور ممالک اور ضمیر رکھنے والے انسان اس ظلم اور جبر کے خلاف اب بھی مؤثر اقدام نہیں اٹھاتے تو یہ المیہ مزید بڑھے گا، جس کے لیے تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس وقت فلسطینی عوام کو فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی بحالی اور بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت کی ضرورت ہے۔ میں یہاں مغربی دنیا کے دوہرے کردار اور دوہرے معیار پر بات کرنا اشد ضروری سمجھتی ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم فوجی امداد کی بات کریں تو امریکہ اور برطانیہ سمیت بعض یورپی ممالک اسرائیل کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کرتے ہیں، جو بالواسطہ طور پر فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی معاونت میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ایک واضح تضاد ہے کہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے ممالک خود ایک قابض ریاست کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح مغربی دنیا یوکرین پر روسی حملے کی شدید مذمت کرتی ہے، لیکن اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم کو حق دفاع کہہ کر جواز فراہم کرتی ہے، اور اسی تضاد نے عالمی انصاف اور قانون کی ساکھ کو کمزور کیا ہے۔ سفارتی سطح پر بھی مغرب کا رویہ منافقانہ ہے۔ یورپی یونین کے بعض ممالک جن میں اسپین، پولینڈ، رومانیہ اور فرانس وغیرہ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم تو کیا ہے، مگر اجتماعی طور پہ مغربی دنیا ایسا کوئی مؤثر اقدام کرنے سے گریزا ہے جو اسرائیل پر زور ڈالے یا اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ مگر یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ یہاں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا وجود صرف کاغذی حد تک نظر آتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین سے متعلق بہت سی قراردادوں کو ویٹو کیا ہے، جو اسرائیلی جارحیت کی مذمت یا اس پر پابندیاں عائد کرنے سے متعلق تھی۔ یہ ویٹو پاور مغربی دنیا کے اس بے رحم موقف کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ عالمی انصاف سے زیادہ اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس زمرے میں مغربی میڈیا کا کردار بھی اکثر جانبدارانہ ہی نظر آتا ہے۔ حالانکہ مغربی دنیا میں میڈیا نہایت مؤثر
رائے ساز ادارہ ہے، مگر فلسطین کے معاملے میں اس کا دوہرا کردار نظر آتا ہے، جیسے فلسطینیوں کی مزاحمت کو دہشت گردی اور اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کو خود دفاع کا حق کہنا۔ اسی طرح شہید فلسطینی بچوں کو ہلاکتیں یا کیجولٹیز لکھا جاتا ہے، اور اسرائیلی فوجیوں کی موت کو قتل یا ٹیرر اٹیک کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ کالم میں بھی برطانیہ کے نشریاتی ادارے BBC کے دوہرے کردار کی بات کی تھی، جب انہوں نے گلیسٹنبری میں فیسٹیول میں فلسطین کے حق میں لگنے والے نعروں پر منفی رویہ اختیار کیا، جبکہ امریکہ نے مذکورہ گلوکار پر پابندی کا دیا تھا۔ یہ بیانیے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ مغربی دنیا اسرائیل کے اثر و رسوخ میں ہے، یا کم از کم فلسطینی موقف کو مؤثر انداز میں جو ہے وہ میڈیا پیش نہیں کرتا، جس سے عالمی عوام کو یک طرفہ معلومات ملتی ہے۔ اس پورے منظرنامے میں اسلامی دنیا کا جو رد عمل ہے سب سے کمزور اور منافقانہ ہے، یعنی لفظی جمع خرچی بہت زیادہ مگر اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ اسلامی دنیا جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کرتی ہے، لیکن اجتماعی، مؤثر اور عملی اقدامات میں صفر نظر آتی ہے۔ OIC جیسا بڑا پلیٹ فارم زیادہ تر بیانات کی حد تک ہی محدود رہا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اسلامی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے اور تجارتی معاہدے بھی کیے جو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ عوامی سطح پر ہم بھرپور مظاہرے بھی دیکھتے ہیں، مگر ریاستی سطح پر پابندیاں، معاشی بائیکاٹ یا سیاسی دباؤ کم دیکھنے میں آیا، کیونکہ اسلامی ممالک امریکہ اور مغربی دنیا کے ساتھ معاشی اور فوجی تجارت پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی دنیا کے اپنے سیاسی مفادات اور تقسیم بھی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض اسلامی ممالک نے خفیہ یا علانیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے، جو فلسطینیوں کے حقوق حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر عالمی برادری، خصوصاً مغربی طاقتیں، واقعی انسانی حقوق، جمہوریت اور بین الاقوامی قانون کی علمبردار ہے، تو فلسطین کا مسئلہ ان کی نیت کا حقیقی پیمانہ ہے۔ انصاف صرف الفاظ میں نہیں، عمل میں بھی ہونا چاہیے۔ غزہ میں جاری ظلم صرف ایک قوم کا مسئلہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کا امتحان ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں، مغربی دنیا کے انسانی حقوق کے دعوے اور اسلامی دنیا کی اخلاقی وابستگی سب تب تک بے معنی ہے جب ان پر عملی اقدامات کیے جائیں۔ اس کے لیے مغرب کو اپنے دوہرے معیار ترک کرنے پڑیں گے۔ اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں کو سختی سے عمل درآمد کروانا ہوگا۔ اسلامی ممالک کو متحدہ ہو کر سیاسی اور اقتصادی دباؤ اسرائیل پر ڈالنا ہوگا، نہیں تو یہ دنیا ہولوکاسٹ سے بھی عظیم سانحہ دیکھے گی۔ دوستو، ابھی جب میں یہ کالم لکھ رہی تھی، اس کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی ایک یہ خوشخبری بظاہر لگتا تھا کہ دی ہے کہ وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فلسطین کی ریاست کو ایک مشروط طریقے سے جو انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ اگر اسرائیل یہ کرے گا تب ہم یہ کریں گے، اسرائیل یہ ختم کرے گا فلسطینیوں کے ساتھ، تب ہم جا کے فلسطینی ریاست کو قبول کریں گے۔ یہ جو منافق رویہ ہم نے دیکھا ہے، یہ بہت اس کی میں جتنی مذمت ہم سب کو چاہیے ہم اس کی مذمت کریں، کیونکہ یہ بہت ہی منافقانہ رویہ ہم نے دیکھا ہے۔ اتنے ہزاروں لوگوں کے قتل ہونے کے بعد اگر اتنی بڑی جمہوریت اگر اس طریقے کے بیانات دیتی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ جو چھوٹی جمہوریت ہے وہ ان سے کیا سبق لیں گی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر اپنا بھرپور جو ہے احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں۔ بہت شکریہ۔